الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محمد ارتمی خواہم خدایا اب تو عشق مصطفیٰ ایمان ماں اطاعت خلفاء راشدین اسلام ماں محبت آل محمد. واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس پروگرام کے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیزوں، کائنات کے اندر سچا دین اسلام ہے اور اسلام دا صحیح ترجمان طبقہ اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصول عقائد ترے چیزیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. انہیں کو اصول دین سنیدن. سارے دین دی عمارت اس بنیاد تے قائم ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ بولیں دے نہیں، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. جڑے بندے دا توحید تے ایمان نہیں وہ بندہ بھی مومن نہیں، جس دا رسالت تے یقین نہیں وہ آدمی بھی مومن نہیں، جس آدمی دا آخرت تے اعتماد نہیں وہ آدمی بھی مومن بولے نہیں. بلا شبہ توحید والا عقیدہ اساسی عقیدہ ہے، ضروری عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے. آخرت والا عقیدہ یہ بھی ضروری عقیدہ ہے. سارے عقائد تے اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. لیکن میرے دوستوں بھائیوں عزیزوں بزرگوں پوری توجہ فرماؤ، ان عقائد کے اندر رسالت والے عقیدے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساکو جڑا کچھ ملیے اور رسالت کی وجہ تو ملیے. گل سمجھ آئی؟ اللہ نے اپنا پیغام پہنچاون واسطے، اپنا دین پہنچاون واسطے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے. انہیں تے ایمان ضروری ہے، ایکو عقیدہ رسالت سنیندن. پہلا نبی حضرت آدم ہا، آخری نبی جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گئے. سارے انبیاء سچے ہیں، لیکن آمنہ دے لال دے مقام کا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا. اہل سنت والجماعت حضرت پیغمبر علیہ السلام پیارے نبی آخر الزمان علیہ السلام دی نہ صرف بشریت قائلن، ابدیت قائلن، آپ دی معصومیت قائلن، سونے نبی دی نبوت قائلن، حضرت پیغمبر علیہ السلام دی رسالت قائلن، حضرت پیغمبر دی ختم نبوت قائلن، بلکہ آپ علیہ السلام دی افضلیت قائلن. میرے دوستو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں، بے جا محبت کی بات نہیں، غلوف کی بات نہیں کہ اسا اپنے نبی کا درجہ باقی نبیوں کو بدھینے ہیں محض غلوف کی بنیاد تے. یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ اللہ نے سارے نبی کو درجہ تمام نبیوں تو اونچا عطا کی.
سچے اچھنے بولے این نظریے دے پیچھے بہت سارے دلائل براہین بینات دل چاہتا ہا وہ کوئی تفصیل پیش کی دی بنے لیکن وقت اس کا متحمل نہیں. میں برکت واسطے چند چیزاں عرض کریں. میرے پیارے دوستو بزرگوں سونے نبی دی افضلیت اور آپ دی برتری اور آپ دی فوقیت دے دلائل قرآن مقدس وچ بھی موجود ہیں اور پیغمبر دے ارشادات وچ بھی موجود ہیں. گل سمجھ آ رہی؟ زیادہ تفصیل آنے پاسے نہیں جانے. یہ ہکا دلیل ہی کافی ہے کہ اللہ نے سارے نبی علیہ السلام کو ایک خاص عہدہ عطا فرمائے، ایک خاص منصب عطا فرمائے. وہ منصب سارے نبی تو علاوہ کئی بے پیغمبر کو نہیں ملا. اس منصب کا نام ہے منصب ختم نبوت. تو سوچو جب منصب زیادہ مل گئے، عہدہ اونچا مل گئے، سونے نبی کی شان اونچی ہو گئی ہے یا کوئی کچھ نہیں بولے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ فرمائے میرا پیغمبر ختم نبوت کا تاجدار. سچے دونوں بولو یار، کچھ بولو یار. اور حضرت پیغمبر نے بھی اپنے ارشادات کے اندر جا بجا موقع پہ موقع اس کی وضاحت فرمائیے. اے حدیثاں حد تواتر کو پہنچ گئے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخاتم النبیین اللہ نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبیاں میرے بعد نبی کوئی نہیں. یقین ہے؟ بولو کچھ نہیں بولے دے، دونوں جواب نہیں دے دے. آپ نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، تورے بعد امت کو. سچے جی بولو یار. پہلا نبی آدم ہا، آخری نبی سنو محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے، قرآن مکمل ہے، نبوت مکمل ہے. میرے دوستوں دو چیزیں دی پیغمبر دے زمانے تکمیل ہوئی ہے. ایک دین دی تکمیل ہوئی ہے، ایک نبوت دی تکمیل. یہ دو چیزاں پیغمبر دے زمانے مکمل ہوئے ہیں. آپ کو پہلے انہیں چیزیں دی تکمیل نہیں ہوئی. نبوت کا سلسلہ چلتا رہے، دین دے احکامات اترتے رہے، حتیٰ کہ آمنہ دا لال نبی بن کے آئے. اللہ نے آپ کو ختم نبوت عطا فرمایا. سچے اس واسطے میرے اکابر علماء دیوبند اور تمام اہل سنت والجماعت، محدثین، مفسرین اور مجتہدین، ائمہ اور فقہاء، اولیاء کرام، سب اہل سنت پیغمبر دی افضلیت اور فوقیت کا عقیدہ رکھیں. گل سمجھ آنی پئی؟ پاک پیغمبر دے ارشادات بھی بہت سارے ارشادات موجود ہیں جتوں معلوم تھی دے سونے نبی دا درجہ اونچا ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر. میں رسول اللہ قائد ہوں، میں فخر یا گل نہ کریں گا، میں حقیقت بیان کریں گا. انا خاتم النبیین ولا فخر. میں ختم نبوت کا تاجدار ہوں، میں فخر یا گل نہ کریں گا، میں حقیقت کا اظہار کیا کریں گا. انا اول الشافع مشفع. میدان قیامت کے اندر سب سے پہلے میں محمد سفارش کرے سا، اللہ میری سفارش قبول کرے سی. میں حقیقت بیان کر فخر یا گل نہ کریں گا. حضرت نبی علیہ السلام کو دریافت کیتا گئے یا رسول اللہ جناب نو نبوت قدر ملی. سارے پاک نبی نے فرمائے کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. عجب تھا آدم روح تے جسم دے درمیان ہا، اللہ نے میں محمد کو نبی پہلے بنا دیتا ہا. بھائی زیادہ نعرے نہ مارو، وقت سارا ضائع تھی سی. میں تورے نعرے دی چاہت آدم دا بیٹا، لیکن میدان قیامت کے اندر بابا آدم تے آدم دے سارے بیٹے میں محمد دے جھنڈے تلے کھڑے ہو سکتے. آپ کا سچے کچھ سچے مل جا سچے زولا سچے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد حضرت آدم دا بیٹا. اللہ نے پوری کائنات جو میں محمد کا انتخاب کی تھی، ساری کائنات جو آدم نو چنیا، آدم جو ابراہیم نو چنیا، ابراہیم جو اسماعیل نو چنیا، اسماعیل جو بنو کنانا نو چنیا، بنو کنانا جو بنی قریش نو چنیا، بنی قریش جو میرے خاندان بنی ہاشم نو چنیا، بنی ہاشم جو میرے دادا عبد المطلب نو چنیا، عبد المطلب
مطلب دے 13 بیٹے اللہ نے میرے بابا جناب عبداللہ نو چنیا پھر اللہ پاک نے ساری کائنات کا انتخاب کیتے پوری دنیا میں جو انتخاب کیتے کہ میں محمد کریم کا انتخاب کیتے سچے کچھ بولیا سمجھے تھے اس وقت نبی آدم دی اولاد بولو یار کچھ ہی کیوں آدھے ہو کوئی نبی انسان نہیں اللہ تو کچھ سمجھ عطا کر میرے پیارے دوستو بزرگوں عزیزوں کچا باڑا ہے کہ پکا باڑا ہے پکا باڑا ہے عقیدہ کا پکا بڑا میرا پیارا اگر پیغمبر دی بشریت ہے تو کوئی دلیل سمجھ نہیں آئی تو یہ حقیقت دلیل بنا نوری کا ہو دے بولو یار ٹائم نہیں ملے دے ہک بولے دے نہیں نوری دی اماں ہے بول چاہیا بول پکے باڑے یار آج عقیدہ پکا پا کرے دے جبرائیل کی اماں ہے میکائیل کا بابا ہے اسرافیل کا ڈاڈا ہے ملک الموت کی نانی ہے اچھا تو نے پکے باڑے جبرائیل آیا ہوا تھا میں رشتہ دے میں شادی کرے نا یار اتنی موٹی گل پتی ہی بات کو نہیں سمجھ آئی اللہ کا بندہ اڈو میلاد دے چاوالی مکائی ویندی مٹھائیاں ختم کیتی ویندی جنجا لائی پئی مرچا لائی پئی جشن منائی پئی اڈو پیغمبر دی انسانیت تے بشریت دا انکار ہی کیتی ویندی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سونے نبی دی اماں ہے سب پیغمبر دی نانی ہے حضرت نبی دی پرنانی ہے سونے نبی دی دادی ہے حضرت نبی دا بابا ہے سونے نبی دا دادا ہے سونے پاک نبی دا پورا نسب ہے کوئی نہیں بول یار کوئی نہیں تیکو نہیں آتا تو میں تینو سنا دینا حضرت نبی علیہ السلام دی اماں دا نام بی بی آمنہ پاک پیغمبر دی نانی دا نام بی بی برہ حضرت نبی دی پرنانی دا نام ام حبیب پیغمبر دی دادی دا نام بی بی فاطمہ حضرت نبی دے بابے دا نام عبداللہ عبداللہ دے بابے دا نام عبدالمطلب عبدالمطلب دے بابے دا نام ہاشم ہاشم دے بابے دا نام عبدالمناف عبدالمناف دے بابے دا نام قصی قصی دے بابے دا نام کلاب کلاب دے بابے دا نام مرہ نبی دا چھنا دادا تے ابو بکر صدیق دا دادا ہی کے صدیق اکبر پیغمبر دا جدی رشتہ دار ہے گل سمجھ آنی پئی بلکہ میں آدھا نبی دا میلاد دا تم تے میں نہ چاہی بدئی نبی دا میلاد دا اصلی قائلی مولانا فضل الرحمن دھرم کوٹی تم قائل حضرت شاہ صاحب اصلی قائل تو ٹائم دے میں نبی دا میلاد سوڑے سا حلوائی کو پتہ ہی قائلی ربیع الاول دا مہینہ سوموار دی رات صبح صادق دا ٹائم ہے میرے پیغمبر دے جمال دا ظہور تھی گیا مجوسین دے آتش کا دا بجھ گئے نوشیروان دے محل دے کنگرے ٹھہ گئے حضرت ابھی دنیا تے آئے تے زبان تے اللہ دا ذکر موجود ہے عرب جا بیبیاں جمع ہو گیا آمنہ دے بیٹے نو غسل دے مڑے حجر مبارکی جواز آئی انہو مقصول و متحر پاک نبی ہے غسل دیتا ہویا نبی ہے جنتی تے غسل کر کے آئے تو دے غسل دی حاجت کائے گی پیچھے یہ سارے چیزیں سارے نبی کی شان تے دلالت نہیں کر رہے یہ سارے دلائل پیغمبر دی فوقیت کو بیان نہیں کر رہے اس واسطے میرا عقیدہ میرے بزرگ نا عقیدہ مولانا فضل الرحمن دا عقیدہ میرے نانا بزرگوار علامہ تو سردار توسوی دا عقیدہ شیخ العرب والعجم حضرت شیخ مدنی دا عقیدہ حضرت شیخ الہند محمود حسن دا عقیدہ حضرت گنگوہی تے حضرت نانوتوی دا عقیدہ تمام اہل سنت والجماعت دا عقیدہ مدنی کریم چودہ طبقہ میں سردار دو جہانہ میں سردار نبیان تے رسولہ میں سردار نور تے بشر تے سردار اولین تے آخرین نے سردار کارخانہ کائنات کے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی اگر تیرے کو کاغذ قلم میں تحریر کر کے لے جا اگر کاغذ قلم کوئی نہیں تو دل سے نقش کر کے لے جا میرے بزرگ عقیدہ میں روزانہ بیان ودا کرے گا 14 طبقے ہر پاسے تمہیں جہان ہر پاسے نبی تے ولی ہر پاسے خاص تے کتب ہر پاسے عرشی فرشی ہر پاسے عرش تے کرسی ہر پاسے خانہ کعبہ ہر پاسے بڑی تے برین ہر پاسے اعلی الجین ہر پاسے تے اکیلا جناب محمد مصطفیٰ ہر پاسے سارا کارخانہ کائنات میرے پاک پیغمبر دے علم تے کمال تے جمال تے بزرگی کا مقابلہ نہیں کرے نا اگر تیرے اندر طاقت ہے خدا کی ساری خدائی اکٹھی کر ساری خدائی دی شان کٹ دے کلے محمد دی شان وقت
اس تو زیادہ تو کیا آدھی میں کیا ٹائم ہوئے ہاتھ بے دلائلی پیش کروں گا، لیکن میری اصلی بات نہ رہ گئی۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں توجہ فرماؤ، پوری توجہ فرماؤ۔ جڑے نبی دی شان اتنی اچھی تے بلند ہے، او نبی دا عمل ہی سارے لوگوں دے عمل کو اچا تے بلند ہے۔ سچے دولہ نہیں بولے، کچھ نہیں بولے نا، مل کے نہیں بولے نا۔ حضرت آدم سچا، آدم دا عمل سچا۔ حضرت ابراہیم سچا، ابراہیم دا عمل سچا۔ حضرت موسیٰ سچا، موسیٰ دا عمل سچا۔ جناب عیسیٰ سچا، جناب عیسیٰ دا عمل سچا۔ اللہ دی قسم مسلمانوں، میرے نبی دے مقام دا مقابلہ نہیں کرے دے، میرے نبی دے عمل دا بھی انہیں دے عمل مقابلہ نہیں کرے دے۔ سچے جو تسا نبی دا عمل چھوڑ کے کیوں پیوڑا نے دے رسمہ پہ پورے کرے نہیں ہو؟ ایمان نہ دسو، آج اگر کوئی بندہ حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھے نجات مل سی؟ بول جا کیوں موسیٰ سچا نا، جناب موسیٰ دا کلمہ سچا نا، لیکن آج وہ سچے نبی دا سچا کلمہ نہیں چلتا، پچھلے سچے نبی دا سچا کلمہ نہیں چلتا، تیرے علاقے میں رسمتی میں چل جائے۔ کچھ سمجھا نہیں پئی؟ اللہ کا واسطہ ہی بات سمجھا دی کوشش فرماؤ، ٹائم تو نہیں دیتا جو میں گل کو کھولا ہوں۔ توجہ فرما، توجہ فرما۔ اللہ پاک نے سنا پیغمبر بھیجے، اللہ پاک نے سنا تے کمال احسان تے مہربانی فرمائیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ پاک فرمائے بڑی پکی گل ہے، میں مومنوں تے منت لائیے، میں انہاں دے اندر نبی بھیجے۔ وہ گل کروں تے ناراض نہ تھی؟ اللہ پاک نے نہیں فرمایا میں بڑا احسان کیتے کہ میرے محمد جمنا تھی گئے، نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے نبی دی پیدائش تھی ہے میں بڑا احسان کیتے۔ اللہ جڑا احسان جتنے نہ پہ توجہ توجہ توجہ، لکھے پڑے حضرات، دینی مطالعے والے حضرات، نوجوان فضلات توجہ، خدا جڑا احسان جتلائے وہ سونے نبی کی نبوت اور بے شک احسان جتلائے۔ سچے جنہیں جڑے پیغمبر نے نبوت کا اظہار کیتے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ پتہ لوگوں نبوت کا اظہار قدر تھا، مہینہ کیڑا ہا، تاریخ کیڑی ہے کو پتہ ہے، بس میلاد دے جشن دا ہو گئے، اصل جرا مشن ہا وہ تو سے چھوڑ دی۔ اللہ سب نبی دا مشن سمجھن دی توفیق۔ کچھ آمین آتا میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے جرا پیغمبر عطا کیتے سارے تے بڑا احسان فرمائے۔ حضرت نبی علیہ السلام دے ذریعے اللہ نے خاص طور تے سب دو چیزاں عطا کی۔ پوری توجہ، ٹائم ختم تھی ہونے والا ہے۔ کتنا چیزاں؟ تو پہلی شے یہ ہے کہ خدا نے اپنی مخلوق کو اپنا دین اور دین دا حکم دیتے پیغمبر دے ذریعے۔ سب کو جڑا دین ملیے سونے پیغمبر دے ذریعے، قرآن ملیے نبی دے ذریعے، اسلام ملیے سونے نبی دے ذریعے، ایمان ملیے سونے نبی دے ذریعے، کلمہ ملیے نبی دے ذریعے۔ سچے ایک چیز۔ دوسری چیز میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ نے کمال مہربانی فرمائیے سارے تے احسان کیتے، دین دے نال نال اللہ پاک نے نبی دے ذریعے سب دین دا نمونہ عطا کی۔ کیا بولو یار، بعض دوستے کوئی غلط فہمی تھی ہے وہ کو دور کرنا۔ بعض لوگ آدھن کہ شاید پیغمبر صرف تبلیغ واسطے آئے ہیں، نہیں نہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ پیغمبر محض تبلیغ واسطے نہیں آئے، اگر محض پیغام پہنچانا ہوئے ہاں وہ تو فرشتے کے ذریعے بھی پیغام پہنچ سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا؟ بولو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا کوئی ورقہ آسمان تو بھیجے ہاں، کائنات کی تقسیم تھی وجہ ہاں، پیغام تو مل وجہ نہ ملے۔ یار آج کل تو دور ہے موبائل دا، موبائل تے میسج آ گئے تھے، پیغام پہنچ نہیں ملا۔ بولو یار کچھ نہیں بولے دے، ڈاکی آنے دروازے تے کنڈی کھڑکا کے خط دے وے دے، خط پہنچ وے دے۔ اے بولو، اور کوئی آپ پڑھے تھے آپ سمجھے تھے آپ کریں، لیکن میرے پیارے دوستو اللہ پاک نے ایک کام نہیں کیتا، یہ پیغام رسانی تا ملائکہ دے ذریعے بھی تھی سکتی ہے، کئی بے ذریعے بھی تھی سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اودے واسطے نبی بھیجے اور نبی بھی انسانے وچوں منتخب کر کے بھیجے۔
فرشتہ اگر آوے ہا نہ فرشتے دی دوسرا زبان سمجھو ہا نہ بولی سمجھو ہا نہ اوٹ والا مزاج سمجھے ہا نہ انسانیت دے او تقاضے سمجھن ہا بات پوری سمجھ نہ آوے ہا اس واسطے اللہ پاک نے انسانیت وچوں منتخب کر کے انسان کو نبی بنائے جو ایک انسان دے تقاضے سمجھتن اور انسان نبی ہو سی تو او دی زبان گفتگو بھی اے سمجھ سن اور او عمل دا نمونہ پیش کرے سی انہیں واسطے آسانی تھی ویسی بات سمجھ آئیے تو اللہ پاک نے بڑی مہربانی اصل بیکارے تے فرمائیے کہ اپنا نبی بھیجے نبی دے ذریعے دو چیزاں بھیجن ایک اللہ نے اپنے دین دا حکم بھیجے اور دوسرا دین دے حکم دے اتے عمل دا نمونہ گل سمجھ آئیے اور توجہ کرواؤ حضرت نبی علیہ السلام دین دا حکم پہنچے دن نال نال عمل دا نمونہ پیش کریں دن وضو دا حکم ہے نبی حکم پہنچائے لیکن وضو کر کے دکھا اذان دا حکم ہے اذان دے الفاظ پہنچائیں صحابہ کو سکھائیے صحابہ کو اپنے سامنے اذان کہلوائی سمجھ آنے پہ نہیں سمجھ آئے روزے دا حکم ہے پیغمبر حکم پہنچائے نال روزہ رکھ کے عملی نمونہ پیش فرمائے حج دا حکم ہے پیغمبر حکم پہنچائے نال آپ نے حج کر کے دکھا سمجھ آئیے بولو یار نکاح دا حکم ہے پیغمبر حکم پہنچائے نال نال شادی کر کے دکھائے جنازے دا حکم ہے جنازے دا حکم پہنچائے پھر پیغمبر نے جنازہ پڑھا کے دکھائے قربانی دا حکم ہے پیغمبر نے حکم پہنچائے پھر قربانی کر کے نمونہ پیش کر سچے کچھ نہیں بولے دونوں نہیں بولے اس واسطے تو اللہ پاک ارشاد پہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لوگوں بڑی پکی گل ہے میں خدا نے اپنے نبی کو تمہارے واسطے نمونہ بنا کے بھیجا میرے نبی دی زندگی تمہارے واسطے اسوہ حسنہ ہے میرے نبی دی سیرت بہترین نمونہ ہے اگر کامیابی چاہتے ہو میرے نبی دی زبان تے اتباع کرو میرے نبی دی گل منو میرے نبی دی اطاعت بھی کرو تے میرے نبی دی اتباع تے پیروی بھی کرو میرے نبی دی سیرت کو اپنا نمونہ بناؤ میرے نبی دی تابعداری کرو کلن کنتم تحبون اللہ فتبعونی اے میرا پیغمبر اعلان کر دے اگر تساں خدا نال محبت رکھ دے ہو میں محمد دی اتباع تے پیروی کرو میرے نمونے نو سامنے رکھ کے زندگی گزارو اگر میری اتباع کرے سو اگر میری پیروی کرے سو اگر میری تابعداری کرے سو اگر میری غلامی کرے سو اللہ تمہارے نال محبت بھی کرے سی تمہارے گناہ بھی معاف کرنے سی سمجھ آئیے چند چیزاں ایسا ہیں پوری توجہ کل مکینا پہ ٹائم ختم تھی چند چیزاں ایسا ہیں میرے دوستوں بزرگوں انہیں وچ کوئی حکمت ہے کوئی راز ہا وہ راز تھوڑا جا اشارہ کرے نا راز اے ہا کہ امتی پیغمبر علیہ السلام دی ہر بات اور ہر عمل دی اتباع اور اطاعت نہیں کر سکتا ایک علمی بات ہے ہر چیز دی اطاعت اور اتباع امتی نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام جرا عمل فرمے دے ہن جرا کم کرے دے ہن جرا فعل صادر تھی دا ہا اور ترائے قسم دا کتنے قسم دا اچھی بولو حضرت نبی علیہ السلام کئی میرے عمل کریں بشری تقاضے دے معتاد کریں امت واسطے لازم نہیں کہ وہ کم کر رہے مثال طور سے نبی علیہ السلام نے جو دی روٹی کھا دی تو تک نہیں کھا دی امید نہیں بجا رہے سر حل نہ حلو زبان حلو تو تک نہیں کھا دی آپ کا لباس مبارک کیسا ہا آپ دی نالین شریفین کیسی ہے کوئی کہیں کو پتہ لگ بنیے امید ہوتے عمل کرے جا سعادت ہے برکت ہے اچھی بات ہے لیکن امت لازم نہیں اگر انہا لزوم ہوئے لازم ہوئے تو پھر تو امت مشکل مبتلا تھی بس ہن حکم دیتا وجہ بھائی بھی روٹی نہیں کھاؤنی جو دی کھاؤنی سالن نہیں کھاؤنا بھائی تو صرف زیتون دا تیل کھاؤنا مثال دیتا ہوں کوئی سمجھ آئیے تو ایک وعدن سنت بشریت نبی دا عمل تا ہے لیکن امت لازم نہیں کہ امت اس پہ عمل کر رہے ایک بات دوسرا عمل سنے نبی علیہ السلام جرا اختیار فرمائے اور نبوت دی شان ہے امتی تے لازم بھی نہیں بلکہ امتی کر سکتا ہی نہیں
وہ نبی دا اختصاص ہے، سونے نبی دا امتیاز ہے، سونے نبی دی خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک اجازت دیتی ہے میرے پیغمبر جتنے شادیاں کرو، آپ نے 11 شادیاں فرمائیں، 9 ازواج مطہرات بیک وقت نبی دے حرم وچ ہن، سچے بولو یار تو رسول اساں اتنے شادیاں بیک وقت کر سکتے ہیں؟ بولے تے نہیں یار، یہ تو نبوت کی شان ہے نا، ایویں ہے یا کوئی کچھ نہیں بولے نا یار۔ حضرت نبی دے پسینے وچ خوشبو پئی آوی، سونے نبی دے لوہا پہ دہن دے اندر شفا ہے، سچے بولو یار، اور ایک گلاس ہی کوئی تھوک سٹے پیشو بولو یار، نبی دی شان اونچی ہے، سچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر دے چاچے دا بیٹا ہے، ساری سرکی زبان جاندر سوت چچا زاد بھائی، یہ نبی دے چاچے دا بیٹا ہے، علی دے بھی چاچے دا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ دی جڑی ایک خالہ آئی وہ پیغمبر دی گھر والی ہے۔ حضرت عبداللہ فرمائے آج میری خالہ دے گھر نبی علیہ السلام اقامت مقیم میں اتھائی رہنے پین، رات گزرے دے پین، میں آج اتھائی بج رحمہ پردے دا مسئلہ نہ ہو سی، میں دیکھ سا رات کو نبی علیہ السلام کیویں عبادت فرمائے۔ عبداللہ دے میں گیا نبی علیہ السلام کہیں تشریف فرما ہن، بڑے خوش تھے، اچھی گال ہے عبداللہ تو آج آ گئی تو میرے نال اگر بات کی تھی نے، رات شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو تھک ویسے تو سمجھ، میں لیٹ تا گیا لیکن میں جاگتا نہیں ہوں، دیتا رہ گیا، پیغمبر کی میں نفل پڑھ دن۔ حضرت عبداللہ دے نبی علیہ السلام دو گنا ادا فرمائے، پھر بیا دو گنا ادا فرمائے، پھر بیا دو گنا ادا، اوے عبداللہ تو جاگتا بھائی، اللہ دا بندہ سمجھ تو تھک ویسے۔ حضرت عبداللہ فرمانے نے پھر میں اٹھے بڑی دیر تو بعد حضور علیہ السلام اپنے بسترے تے استراحت فرما ہو گئے، لیٹ گئے۔ جو ہی آپ لیٹن سجے صحابہ نبی دی ہر ادا کو دیکھتے ہیں، ادن آپ سجے پہلو تے لیٹن، سجا ہاتھ مبارک اپنے چہرہ انور دے سجے پاسے رکھے نے، دوجا ہاتھ مبارک اپنی ران مبارک تے اوپر رکھے نے، آپ لیٹ گئے، سو گئے۔ جو ہی سوتن فوراً نیندر دا غلبہ تھا اور آپ دے خراٹے دی آواز آمن لگ گئی۔ کیا آمن لگ گئی؟ پورے دن خراٹے دی آواز آمن لگ گئی۔ میں کو اندازہ تھی کہ بھئی آپ علیہ السلام جو خراٹے دی جو آواز آنی پئی ہے تو آپ گہری نیند آ گئی، آپ سم گئے۔ تو حضرت عبداللہ فرمائے سم گئے ہیں، صبح دی نماز اذان تھی گئی، میں اٹھا نبی علیہ السلام بھی بیدار تھا، آپ بیدار تھے تو میں وضو والے پاسے توجہ کی تھی، میں وضو کی تھے، میں اٹھے نبی علیہ السلام نے دوبارہ وضو نہیں فرمایا، مسجد تشریف کہنا ہے اور آپ علیہ السلام نے آ کے صبح دی نماز پڑھا دی تھی۔ ابن عباس آدھے میں کو دل کے اندر خیال ہے کوئی حضور علیہ السلام کو بھولے کا تو نہیں تھی گیا، آپ بھول تو نہیں گئے، آپ کو وضو یاد نہیں رہا، نماز مکمل ہوئے میں بارگاہ نبوت یہ حاضر تھی ساں، تیرے میرے پیغمبر نے نماز کا سلام پھیرے، حضرت عبداللہ فرمانے میں پیغمبر دے قریب ہو گیا، یا رسول اللہ رات جناب نو گہری نیند آئی، میں خراٹے دی آواز سنتا رہ گیا، سویرے جناب بیدار تھے تے تساں وضو نہیں کیتا، شاید تانوں وضو یاد نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تنام علینا یا ولا ینام قلبی، تیری اکھی کو نیند لاندی ہے، تیرے دل کو نیند لاندی ہے، میں تیرے سمجھا میرے اکھاں کو نیند لاندی، میرے دل کو نیند نہیں آندی، میرا دل دماغ بیدار آندے، تیری نیند نال میرا وضو ٹوٹ دے، میری نیند نال میرا وضو نہیں ٹوٹدا۔ سچے گزرے تو امتی کم کر سکتے بولو یار کچھ نہیں بولے نا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمائے نبی علیہ السلام نے سیکھی لگائی، خون مبارک کٹوائے، نبی پاکے نبی کا جسم پاکے سونے نبی کا خون ہی پاک سنوانا جو ہوتی آواز سننا میں نے چندو نمبر جو بندی اصلی جو بندی عجائب کرے آگے انشاءاللہ دونا کے انشاءاللہ میرے کیا انشاءاللہ۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یہ میرا خون لے جاتے کہیں جا کے چھپا دے، کئی بندے دی نظر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے میں خون لے لیا، میں واپس آیا، پیغمبر نے فرمایا عبداللہ میرے خون کا کیا پیتا ہے؟ میں عرض کی یا رسول اللہ اتنا خوشبودار خون ہا میرا دل نہیں گوارا کرے گا جو میں زمین پہ سڑے ہاں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ پھر کیا پیتے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں جناب سے خون مولا کے پی گیا۔ حضرت نبی نے فرمایا عبداللہ تیرے بندے نے جسم دے کر محمد کا خون شامل ہوئے، اللہ کی کو سے دے جہنم کو حرام کر دیتے۔
تو دس امتی نبی دے ہر فعل دی تابعداری کیویں کر سکتے؟ بول یار کچھ نہیں بولے تو سنے پتر جواب نہیں دینا پیغمبر اشارہ کیتے جنگل دے درخت ٹوٹے ودن سچے کچھ نہیں بولے نا زولہ نہیں بولے نا بندہ جنگل دا گوہ پکڑ کے لے آیا یا رسول اللہ اے توری نبوت کی گواہی دے میں رحمت والے نبی نے اپنی شہادت والی اگلی نال اشارہ کیتا فقال یا رب منانا وہ جنگل دا گوہ گلا پیا کرے نہیں دس میں محمد کونا جنگل دا گوہ بول پیا ادھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دینا خدا دے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دینا تو سر رب دے سچے پیغمبر ہو سچے کچھ نہیں بولیں دل کے نہیں بولیں زورنا نہیں بولیں جتا نبی دا سونا قدم لگ لگ ہوئے رحمت فس پوتی سچے کچھ بول یار جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں 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 خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں صحابہ ہمارے جو رہبر بنے ہیں وہ سارا انہی کا کرم دیکھتے ہیں میرے کو الفاظ کوئی نہیں دعا کا دیکھی میں تک تعریف تو میرے دوست و بزرگوں میں عرض کرا کریں نا کہ کچھ چیزاں نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہونگی امتی عمل کر سکتا رونا کہ ہم آپ دا عمل کتنے قسم دا ہو گئے بڑے فون کی بات میں دعا چمک سا یار وہ پہ ذوق لوگ ہو یار اس واسطے تو میں آدھا میں پہلے کہنے ہو اور اللہ کے بندے میں دو چیزاں بیان کی ایک نبی دا عمل بتقاضائے بشریت دوسرا نبی دا عمل شان نبوت سچے امتیاز نبوت اختصاص نبوت سچے تیجا عمل جرا نبی علیہ السلام نے اختیار فرمائے او کو عدن سنت شریعت او تیرے میرے واسطے نمونہ ہے آپ نے وضو کیویں فرمائے آپ نے اذان کیویں دیوائیے آپ نے نمازاں کیویں پڑھیں آپ نے رمضان کا روزہ کیویں رکھے آپ نے بیت اللہ کا طواف کیویں کیتے آپ نے اعتکاف کیویں اختیار فرمائے وہ گل سمجھ آئی بولو وہ ترے چیزاں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام اختیار فرمائے کئی بلے بشری تقاضا کئی بلے نبوت دی شان کے مطابق کئی بلے شریعت کا بیان سابو کیویں سمجھا سی کہ نبی کا کیڑا عمل سارے واسطے نمونہ ہے کوئی سمجھ آئیے سابو کیویں پتہ نہیں اصل تو کوئی بات دے لوگ اصل نبی کا زمانہ ہی نہیں پاتا سونے کا دیدار ہی نہیں کیا سب کو کیویں پتہ لگ سی انہیں دی وضاحت کون کرے سی میرے پیارے دوستو اور بزرگوں ایک امتیاز دی وضاحت واسطے ایک مسجد دی وضاحت تشریح واسطے حضرت پیغمبر نے ارشاد فرمائے فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑو میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوط پکڑو میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوط پکڑو میرا ابو بکر اس زمانے میں اقرار کرے صدیق اس زمانے میری تصدیق کرے سچے کچھ بولیا نبی کا پہلا یار ابو بکر نبی کا پہلا یار کچھ بولیا اگر گل کروں تو ناراض نہ تھی صدیق اس زمانے دا نبی دا دوست اور یار ہے جرے زمانے حضرت علی پیدا کوئی نہیں کیا حضرت علی بھی سچے حضرت علی سارا دین ایمان ہے لیکن جنا جاری صدیق لگے علی کوئی سچے اور میں کتابیں پڑھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پوچھے کہ بڑا بہادر تے بڑا دلیر کون ہے حضرت علی فرمایا اپنے گھر کا بڑا دلیر مایا انہیں کہ نہیں اپنے گھر دی گل نہیں ساری جماعت دی بات سارے صحابہ دی بات میرے پیر حضرت علی محترم شیخ خدا نے فرمائے اگر ساری جماعت دی گل کریں لیو نبی دی ساری جماعت دی جو سب تو بڑا بہادر دلیر ابو بکر صدیق ہے وہ کہ حضرت عجیب بات اصل پہلے نہیں سنی آپ نے فرمایا میں سچ پہ آتا سب تو زیادہ دلیر بہادر ابو بکر انہیں کہ دلیل میرے پیر علی ترے دلیلہ پیش کی کتنے صدیق دی بہادری یا ترے دلیلہ اور وقت نہیں میں ایک دلیل پیش کرے بس حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے
وہ جڑے ویلے مشرکین مکہ تلواراں چا کے پیغمبر دا قتل دا منصوبہ بنا کے آئے ہن تے سارے مکے دی پیغمبر کو تلاش ودے کرے دے ہن تے رات کو تلواراں چا کے نبی دے گھر دے باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہن پیغمبر باہر نکلے تے حملہ کرے سو وہ بڑا اوکھا ٹائم ہا نبی دے دشمن ہن سارے لوگ میں بولے سونے نبی کو ڈٹھے حضرت پیغمبر میرے کو اپنے بستر تے سوائے آپ ابو بکر دے در تے آئے میں ڈٹھے ابو بکر اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی سونے محمد دے نال ٹر پئے میں کو یقین تھی گئے این بندے کنے وڈا بہادر تے دلیر اور ہوئی میں بہاولپور دے علاقے دے لوگوں تساں دسو اگر کئی بندے دے پیچھے کوئی بندوق چا کے بندہ ہوئے مارن واسطے تساں نال ویسو بولو یار کون ویندے یار میں کیا ہونا مطلب بولی میں کو لگ صدیق کیا کہا یا رسول اللہ بولے نال اللہ دی مدد ہے تساں اللہ دے پیغمبر ہو فی امان اللہ میرے بچے کل ہیں میرا بابا ضعیف بوڑھا ہے میں ان کی نگرانی کرے نا آکیا نا ادھر جائز حاجت ہے اللہ دی قسم مسلمانوں صدیق کے نہیں آتا صدیق اکبر آدھے میں اٹھائی بیسان جی تھا میرے آقا بیسان سچے اور تک علماء سنے دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہجرت ربا چاہ لیکن کنی فقیر کوئی ٹائم دے فقیر کرنے سوڑ میں تک مطلب سیسان جو صدیق اکبر نے پیغمبر دی خدمت کی تھی کی میں تک پوری گال نہیں سوڑے دے پورا حال تک پتہ کوئی نہیں میرے پیر حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت والے رات پیغمبر واسطے کھانے دا بندوبست کیتا پیغمبر ان سواری واسطے ڈھونڈا چا پیش کیا کئی ہزار دراہم دی تھیلی پیغمبر دے قدمے دے اندر رکھی اتنا جنم چل سکیا سونے نبی کو مولے جا کے غار بن پہنچایا حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کی ڈیوٹی لگی عبداللہ سارا دن مکے مکرمہ دے چکر لامی شام کو غار کے اندر آ کے سب قریش کے حالات کرے خبردار کریں عبداللہ ابو بکر دا بیٹا سارا دن مکے رہتا ہا قریش کے اندر چھوڑتا ہا انہیں دے منصوبے چھوڑتا ہا شام کو گھر آتا ہا پھر میرے اشارہ قائم کینا ہا عبداللہ غار دی چڑھائی چڑھ رہا غار بن کے پیغمبر دی زیارتی کرے رہا تو سونے نبی کو قریش مکہ دا حال سونے رہا اور ابو تیرا رات دے دو پہر عبداللہ ابن ابی بکر اٹھائی رہنا ہا شہری دے ٹائم تہجد دے ٹائم اٹھتا ہا اندھیرے دے اندر واپس آندا ہا جو کہیں کو پتہ نہ لگ ونجے پھر آگے سارا دی مکے مکرمہ گزرے ہا پھر شام کو روزانہ غار ویندا ہا اس صدیق دے بیٹے دی روزانہ دی ڈیوٹی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لائی ہے حضرت ابو بکر دا ہی غلام ہا انہاں نام عامر بن فہیرہ کیا لائے اٹھا چون جانور بکیاں چرے نہا صدیق دا غلام ہا حضرت ابو بکر فرمایا میں جانور چرائے کر سارا دن کہ قریش دے معاملات تے نظر رکھی کر کیا منصوبے پہ بڑھائے نا شام کو جانور غار لے آیا کر میرا دل چاہ دے میں اپنے پیغمبر کو دودھ پیش کرے سا یہ روز دا معمول اور میں بعض کتابیں پڑھی تو صدیق اکبر کی بیٹی روزانہ کھانا پکا کے غار تازہ کھانا بن پوچھے دی گل سمجھ آنے کی حضرت نبی علیہ السلام کو پھر غار کو باہر لے کے سوارے دے سوار کر کے صدیق اکبر مدینہ منورہ آن پہنچائے جب والے مدینہ منورہ آئے نبی علیہ السلام اتھائی ہن اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر ہن پیغمبر کو بڑی فکر تھی کہ میں محمد جب بیٹا مکہ مکرمہ رہ گئے قریش میں کو اذیت نہ دے میں حضرت نبی نے حضرت زید بن حارثہ کو روانہ کیتا زید بن میرے بیٹے دے میرے اہل بیت کو لیا زید اٹھے باہر نکلتا میں صدیق اکبر دوڑ کے گئے زید ہاتھ پکڑے وہ زید کی تھا وہ کہ نبی علیہ السلام فرمائے میرے گھر والے میرے اہل بیت مکے رہ گئے قریش اذیت دے سن میں میرے گھر والے کو گھینا میں نبی کے اہل بیت کو گھینن واسطے بیلا بھی توجہ پوری توجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائے زید نبی دے اہل بیت کو جو گھینن بیلا پئی سواری ہے وہ حضرت میرے کو سواری تک کوئی آپ نے فرمایا پیسے ہیں خرچہ ہے وہ کہ حضرت میرے کو ایک روپیہ ہی
میرے کو دہی کا درہم ہی کوئی میرے پیر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جیب دے درہم ڈال کے حضرت زید نو 500 درہم عطا کیتے اے پیسے لے جا سواری کا بندوبست کر نبی دے اہل بیت کو مدینے گنا ابو بکر دی دولت نبی دی اہل بیت دے گھر تھی وے نبی دا دل ٹھنڈا تھی سی نبی دا دل ٹھنڈا تھی سی میرا دل ٹھنڈا تھی سی یار کو غاصب سڑے نہیں کو ظالم سڑے نہیں یہ تو آسن قبرتے پوسن خبران پوری زندگی صدیق اکبر نبی کو کوئی شاید نہیں رہی پوری زندگی ابو بکر نبی کو دینا ہے میں تاریخی حقیقت ارز کھڑا کرے نا اگر اعتماد کر سکے تو اللہ کے گھر کے اندر آخر تک ہر فن گیان دے ساں حضرت علی بڑی شان والا حضرت علی بڑے مقام والا حضرت علی بڑے رتبے والا لیکن میرے پیر علی نے ہر شے نبی کرے لگی علی نے نبی کرے روٹی لگی علی نے نبی کرے کپڑے لگے علی نے نبی کرے بیٹی دا رشتہ لیا صدیق نے نبی کو روٹی دیتی صدیق نے نبی کو پیسے دیتے صدیق نے نبی کو خرچہ دیتا صدیق نے نبی کو سوایا حتیٰ کہ 53 سال والے مصطفیٰ کو 9 سال والی بیٹی دی شادی کر کے دیتی اللہ کی قسم ہے مسلمانوں ساری زندگی علی لے داریا ساری زندگی ابو بکر نبی کو دے داریا معین محمد کریم محمد معین محمد میرے کو الفاظ کوئی نہیں کیا آقا معین محمد کریم محمد معین محمد کریم محمد یسار محمد جمیل محمد امان محمد امین محمد ابو بکر صدیق دین محمد یہ جو کرونا دی بیماری آئی ہے جو آئی ہے اللہ بچاوے جو گھر بیٹھیا سے میں کو خیال آیا کہ یار اس میں جڑے مسائل چل دے نا ان ساری دا فیصلہ حضرت علی کو کیوں نہ کرو حضرت علی کلمہ کیڑا پڑھتا علی دے زمانے اذان کیڑی ہے حضرت علی نمازہ کتنا پڑھتے ہیں علی کو لوگ پوچھتے ہیں ابو بکر کیسا ہا عمر کیسا ہا انصاف ہے یا نا اس میں دلائل جمع کی دل کتاب ری پڑھتی ہے بڑا خزانہ ہے انہیں دوسرا ایڈیشن آ چکا ہے انہیں ارشادات علی تمام حوالہ جات مار کے دل کتاب دے ساری کتاب تو کوئی حوالہ نہیں فرمان علی دا عظمت صداقت میرے پیر ابو بکر صدیق جی میں نبیہ دا سردار آمنہ دا لالے انہیں صحابہ دا سردار ابو بکر صدیق سچے اونچی بولو یار مل کے بولو یار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہیں دریافت کی کہ نبی تو بعد بہترین آدمی کون ہے میرے پیر حضرت علی نے فرمائے خیر اللہ سے بعد رسول اللہ ابو بکر رسول اللہ نبی کے بعد بہترین جمال ابو بکر دے بعد عمر اللہ سب کو منن کی توفیق دے رہی ہے کچھ یامینات مل کے یامینات اور دوسرا بنا تم نبی والا رسالہ دو کتابوں میں بڑی قیمتی ہے ان اندر میں شیعہ کتابیں دا 60 حوالہ جمع کیتے پاک محمد جب بیٹا جاؤ کتنے دولن کئی کہ لوگ ادھر نبی دی بیٹی ہی کترہ محمد علی استغفر اللہ نبی دی بیٹی دا انکار کرے دے قبر دے عذاب واسطے تیاری کر کے دو نبی کا بیٹا کتنا واقع مجلسی بہار انوار دے اندر بڑی لمبی روایت نقل کی ہے نبی علیہ السلام دے بیٹے ترائے پیغمبر کا بیٹا 4 چھوڑے نبی دے داماد ترائے گل سمجھ آئی نہیں تمام حوالہ جات انہوں نے کتابیں دن لے ویسو پڑھسو دا بے پناہ فائدہ تھی سی عقید عمل کی اصلاح تھی سی ایک علاوہ بھی کچھ رسائل میرے آئے ہوئے وہ بھی سارے ملوے سن عقیدہ حیات الانبیاء کے میری کتاب آئی ہوئی ہے جنہی میں مسجد نبوی کے اندر بہ کے عربی عالم نال دہلی گفتگو کی تھی ہے اور دلائل پیش کی تھی سارا عقیدہ ہے سارا نبی حیات النبی سچے عربی عالم کئی وجہ دلیلہ سن کے حیران تھی گیا ایک علمی اشکال کیتا حاصل کہ فلاں روایت ضعیف ہے انہیں جواب جو نہیں پوچھتا کہ الگ رسالہ لکھے ضعیف حدیث کی شرعی حیثیت وہ بھی پڑھنے قابل ہے لیکن وہ علمی شاید ہے وہ عام جڑ جٹی ہڑ نہ کھلائے تو والے مطلب دی شاید نہیں علماء دے مطلب دی شاید ہے وہ بھی ملویسی اور مقام صحابہ والی کتاب صحابہ دی عظمت یہ پوری کتاب بھی میں مسجد نبوی کہہ کے لکھی ہے یہ بھی ملویسی انشاءاللہ یہ رسائل بھی ملویسن مقام امیر معاویہ دو مسئلے فاتح خلف الامام رفع جدین دے مسئلے دی وضاحت یہ بھی ملویسن اور کچھ کیلنڈر ہیں نظریاتی خلافت والا مسئلہ اور نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شجرہ وہ بھی ملویسی میرے پیر علی دے 18 بیٹے علی دے بیٹے دا نام رکھے ابو بکر بیٹے دا نام رکھے عمر بیٹے دا نام رکھے عثمان اے بھی گھر لے شو مسجد کی لے شو انشاءاللہ برکت تھی سی عقید عمل دی اصلاح تھی سی اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے